بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تلاوت واجب ہے۔ ہر مسلمان پر نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی فرض ہے۔ تلاوت کیسے کرنی چاہیے؟ اب اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب تلاوت شروع کرنے لگیں تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کو ہی سنا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا کلام سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ یوں کلام پاک کی تلاوت جب بھی شروع کی جائے گی یا کرنے لگیں گے ہم، تو انسان خوب دل لگا کر، متوجہ ہو کر، خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہوئے، الفاظ کی تصحیح کا خیال رکھتے ہوئے خوب اچھی طرح پڑھے گا۔ جب یہ تصور کر کے تلاوت کریں گے، ظاہر ہے بہت آہستہ آہستہ مزے لے کر پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح تلاوت تھوڑی سی مقدار میں ہوگی لیکن اچھی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ صحیح ادا کرنا، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ لاکھوں میں ایک مسلمان ایسا ہوگا جو قرآن کی تلاوت صحیح کر رہا ہوگا، ورنہ سب قرآن کے نام پہ اللہ جانے کیا پڑھتے ہوتے ہیں، کون سی زبان پڑھتے ہیں۔ قرآن تو ہے ہی نہیں۔ قرآن تو تب ہی ہوگا نا جب اس کے ہر حرف کو دوسرے حرف سے الگ کر کے مخرج کی ادائیگی ہم کریں گے۔ اسی طرح مخرج کیا ہیں؟ ذال، زا، ضاد، ظا۔ فرق، الفاظ کو نکالتے ہوئے فرق کرنا تاکہ سمجھ آئے لوگوں کو کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں۔ ثا، سین، صاد، مطلب پڑھتے ہوئے کہ ان کے معنی جو لفظ ہیں ان کے معنی صحیح ادا ہوں، جو قرآن میں ہے اس کے معنی ادا ہوں، نہ کہ ہم دوسرے معنی نکالیں اس کے۔ جب تک آپ ان میں فرق نہیں کریں گے، فرق بھی ایسا کہ سننے والے کو پتہ لگے کہ آپ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس وقت تک وہ قرآن نہیں کہلائے گا، وہ ہماری کوئی اپنی ہی زبان ہوگی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، مسلمان دوسری زبانوں میں بہت ہوشیار ہے، خصوصاً انگلش میں، جب کوئی بولنے میں ذرا سی غلطی کرے فوراً پکڑ لیتے ہیں، مگر قرآن کتنا ہی غلط کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک نام رکھا جاتا ہے ثمینہ، جس کا معنی ہوتا ہے بیش قیمت، کہتے ہیں سمینہ جس کا مطلب ہے موٹی۔ اب دوسرا نام ہے صائمہ، اس کا مطلب ہے روزے دار، لیکن لوگ صائمہ سین سے ادا کرتے ہیں جس کا مطلب ہے چرنے والی۔ اب دونوں میں فرق، صاد اور سا میں فرق اور سا میں فرق، دونوں میں کا فرق جب کرتے ہیں تو معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ لفظ غلط ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے سین کے بجائے صاد اور صاد کے بجائے سین پڑھ لیا تو الفاظ غلط ادائیگی ہوگی۔ جیسے پھر زال کا مطلب زال سے زل ذلیل ہوا، زا زل پھسل گیا، صاد ظل گمراہ ہوا، زا زل قریب ہو گیا۔ اب ہم ان کے جب لفظ چینج کریں گے، زا کو ذات کو زا سے ملائیں گے، زا کو زال سے ملائیں گے تو ہمارے الفاظ جو ہیں آپس میں تبدیل ہو جائیں گے اور ان کے معنی چینج ہو جائیں گے۔ جب معنی تبدیل ہو گئے تو پھر ہم گناہ کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم جو تلاوت کرتے ہیں ہم پر اثر نہیں ہوتا تو ہم عمل کیسے کریں؟ پہلا حق یہی ہے قرآن کے الفاظ ہم درست کریں۔ اگر قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت ہے تو اس کو بگاڑنے مت دیجیے۔ قرآن سمجھ کر ہی پڑھیں گے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کیا کر گزرتے ہیں، کتنی فیسیں دیتے ہیں، مگر دین کا یہ حشر ہے ہم اس کے الفاظ ہی ادا نہیں کر سکتے۔ اب قرآن سے ہی پڑھنے کی تاکید، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جو صحیح پڑھنے پہ نادم نہیں وہ تلاوت ہی نہ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ صحیح پڑھنے کی کوشش تو فرض ہے نا۔ اگر کوشش کے باوجود صحیح نہیں پڑھ سکتے تو وہ معذور ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر اس کے لیے جو کوشش میں لگا رہتا ہے، جان بوجھ کر غفلت کرنے والوں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کی ہے، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، کیا وجہ ہے وہ قرآن کی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے یا سیکھ نہیں سکتے؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں، وہ اس بات کے مکلف ہیں۔ اب قرآن کے حوالے سے دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مہلت دی ہے، ہم مل کر تجوید سیکھیں تاکہ ہمارے الفاظ ٹھیک ہوں، ہمارا لہجہ ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ کو ہماری تلاوت پسند آئے۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور تم قرآن کو خوب تجویز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرو۔ اب انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں تجوید کے ساتھ ساتھ ہم سکھائیں گے، ان تمام موضوعات پر روشنی ڈالی جائے گی، ان کے ساتھ ساتھ تجوید کا ثبوت دیا جائے گا، قرآن کی فضیلت آپ کو سنائی جائے گی، صحابہ کرام کے حوالے سے یہ تجوید کا ثبوت حدیث رسول کے حوالے سے آپ لوگوں کو دیا جائے گا انشاءاللہ، اور صحابہ کرام کا طرز عمل بیان کیا جائے گا آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آخر میں آپ لوگ سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کو اس طرف متوجہ کریں تاکہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔